تو من دون اللہ یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے، اس سے مراد اکثر بت ہوتے ہیں، نبی ولی مراد بولیے صحیح نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ حضرات بڑی سخت قسم کی زیادتی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں، من دون اللہ میں نبی ولی بھی شامل ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ جیسا کہ تقویت الایمان اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 386 پر جو آخر میں ایک رسالہ ہے ملحقہ نصیحت المسلمین، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کہتا ہے من دون اللہ کا لفظ فرمایا یعنی اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو اور کسی کو نہ پوجو، بس اس میں تو سب ہی آ گئے، بت بھی اور اولیاء اور انبیاء بھی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اب من دون اللہ کے اندر بت بھی آ گئے اور نبی بھی آ گئے اور ولی بھی آ گئے۔ اور بھائیو اللہ فرماتا ہے من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، من دون اللہ کو پکڑو جہنم میں پھینکو۔ اللہ فرماتے ہیں بتوں کے پجاریو تم بھی، وما انکم وما تعبدون من دون اللہ، اور جس من دون اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب من دون اللہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میں پوچھتا ہوں اگر یہ مان لیا جائے کہ من دون اللہ میں نبی اور ولی بھی ہیں تو معاذ اللہ پھر وہ تو جہنمی بنتے ہیں، جبکہ یہ تو وہ ذاتیں ہیں جن کے اشاروں پر اللہ نے لوگوں کو جہنم سے نکالنا ہے، جنت میں داخل فرمانا ہے، تو وہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں؟ پتہ چلا یہ خواہ مخواہ دھکے مکے سے یہ دھکا شاہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے من دون اللہ کے اندر نبیوں ولیوں کو شامل کر کے۔ من دون اللہ میں نبی ولی شامل نہیں ہوتے، جہاں پر بھی من دون اللہ کا لفظ ارشاد فرما کر نفع نقصان کی نفی ہو رہی ہو اور بالکل قدرت کی اختیار کی کچھ نہ کرنے کا بیان ہو رہا ہو، وہاں پر من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، وہاں نبی ولی مراد نہیں ہوتے۔ چند آیات جو اس پر پیش کی جاتی ہیں، اب ان آیتوں کی تفسیر میں علماء نے آج تک جو ان آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ سب کو اور سب سننے والوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ جنہوں نے قرآن کی آیتوں کا مطلب توڑا مروڑا وہ ہم نہیں ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کا مطلب توڑنے مروڑنے والے اور کافروں والی بتوں والی آیتیں اٹھا کر نبیوں ولیوں پر فٹ کرنے والے وہ سنی نہیں ہیں، وہ کوئی اور لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہم الحمدللہ قرآن کی ان آیتوں کا وہی معنی اور مطلب بیان کر رہے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بیان کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے بیان کیا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے بیان کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر آج تک امت کے علماء نے ان آیتوں سے مراد جن کو لیا انہی کو ہم مراد لیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو مولوی صاحبان آج گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ تقریریں کرتے ہیں کہ سارے نبی اکٹھے ہو جائیں، سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، بغداد والے کو بلا لو، اجمیر والے کو بلا لو، تو فلانے کو بلا لو، گولڑا والے کو بلا لو، ملتان والوں کو بلا لو، فلانے کو بلا لو، یہ سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے۔ ان کے اپنے بزرگوں کی کتابیں میرے سامنے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ان آیتوں میں جو اللہ نے فرمایا نا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے، تو لکھتے ہیں اس سے مراد بت ہیں، نبی ولی نہیں۔ بولو صحیح، نبی ولی نہیں ہے۔ کون مراد ہیں؟ بت ہیں۔ لیجئے میں آپ کے سامنے چند ایک حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ تفسیر مظہری میرے ہاتھ میں ہے، حضرت علامہ مولانا قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر مظہری جلد نمبر 8 یہ میرے پاس موجود ہے اور صفحہ نمبر 64 ہے۔ یہ 22ویں پارے میں سورہ الفاتر کی آیت نمبر 13 میں جو اللہ نے فرمایا ہے نا ما یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اب یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا پہلے وہ سن لیں۔ اور وہ بت جن کو تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ تو گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک، اس کے بھی مالک ہے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟
بتوں کی بات ہو رہی، اور آگے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یعنی جن بتوں وغیرہ کی تم عبادت کرتے ہو، چہ جائے کہ زمین و آسمان کے خالق اور مالک ہوں، یہ تو گٹھلی کے اوپر جو سفید باریک پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں، اس کے بھی مالک نہیں ہیں، تو یہ کون ہے؟ بتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جن بتوں وغیرہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ان آیتوں میں اللہ نے بتوں کی بے بسی بیان کی ہے، نبیوں ولیوں کی بے بسی نہیں بیان کی۔ یہ ایک حوالہ۔ 17ویں پارے میں جو آیت ہے نا، مکھی نہیں بنا سکتے، تو اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ پہلے ترجمہ سن لیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے پس غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر چھین لے ان سے مکھی بھی کوئی چیز تو وہ نہیں چھڑا سکتے اس سے، مکھی سے کوئی چیز چھڑا بھی نہیں سکتے۔ لا یستنقذوہ منہ، تو وہ مکھی سے کچھ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور کتنا بے بس ہے طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب، طلب کرنے والا بھی بے بس اور جو مطلوب ہے جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ بے بس ہے۔ تو آئیے ارشاد فرماتے ہیں، بعد نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ میری مثل دوسروں کو معبود بنایا گیا، یعنی کفار نے بتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی مثل ہی مستحق عبادت قرار دیا۔ بس تم ان کا حال توجہ اور غور سے سنو، پھر یہ فیصلہ کیجئے کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی مثل قرار دینا درست ہے؟ تو فرما رہے ہیں جن بتوں کو لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں نا، ان بتوں کا حال اللہ نے بیان کیا، نبیوں ولیوں کا حال یہاں پر اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، یہ صفحہ نمبر 441۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دیکھ لیں جس کا دل کرے۔ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، جو بت ہیں وہ مکھی بنا سکتے؟ بولیے نہیں۔ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، وہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اور پایا یہ اللہ نے بتوں کے بارے میں فرمایا ہے، اپنے نبیوں کے بارے میں بولیے صحیح نہیں فرمایا۔ اب ذرا آگے بھی مزید کچھ حوالہ جات آپ سن لیجئے۔ یہ تفسیر مظہری عربی والی بھی میرے پاس ہے، یہ میں نے اردو کا اس لیے پیش کر دیا کہ ہر بندے کو عربی نہیں آتی۔ یہ تفسیر مظہری عربی کے اندر جو مکتبہ رشیدیہ کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 82۔ تو یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کون سی آیت کی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا الطالب الذباب یطلب ما یسلب من الطیب عن الصنم، فرماتے ہیں یہاں پر جو طالب ہے وہ مکھی ہے، جو مطلوب ہے وہ بت ہے۔ مکھی جب اس سے لینا چاہے، طلب کرنا چاہے تو اس بت سے جو مرضی لے جائے، آگے سے جو مطلوب ہے بت وہ آگے سے چھڑا سکتا؟ بولیے یہ صنم عربی کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ بولا بت کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھنے انس صنم الفاظ ہیں صاف لکھے ہوئے۔ حدیث کے اندر اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے کر دی۔ آپ فرماتے ہیں یہ صنم ہے، نبی نہیں، ولی نہیں، یہ صنم یعنی بت ہیں،
جو مکھی بھی بنا سکتے بولیے نہیں ہیں۔ اچھا جی، ایک اور حوالہ، یہ تفسیر مظہری عربی والی ہی میرے پاس ہے جو ہے جی۔ اچھا جی، یہ جو 22ویں پارے کی آیت ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے اس کے مالک کون ہے جو اس کے بھی مالک نہیں ہے؟ تو یہاں پر تفسیر مظہری ہے اور جلد نمبر اس کی 6 ہے اور صفحہ نمبر ہے 40۔ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ای الذین تعبدونہا من الاصنام، من الاصنام یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ بت اتنے کمزور ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگے ہوئے پردے کے بھی مالک بن سکتے نہیں ہیں۔ پایا کن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے؟ بتوں کے بارے میں۔ اب بتائیے، جو مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ کہتے ہیں کہ نبی مکھی نہیں بنا سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، تو قرآن کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولیے، یہ معنی ہے ان آیتوں کا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ زبردستی کر رہا ہوں، اب ان کے اپنے بزرگوں کے حوالے بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے تفسیر ماجدی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے یہ مرید ہیں اور خلیفہ ہیں عبد الماجد دریابادی، ان کی تفسیر ماجدی ہے اور جلد نمبر یہ 4 اور 5 اکٹھی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 431۔ اس پر لکھتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں، تو کون ہے؟ یہ کہتے ہیں والذین، پھر کیسی حماقت ہے کہ تم ایسوں کو پکارتے ہو جنہیں قدرت ایک شمع بھر بھی حاصل نہیں۔ آیت میں دیوی دیوتاؤں کی بے بسی اور بے اختیاری دکھائی ہے۔ اس آیت میں کن کی بے اختیاری اللہ نے دکھائی ہے؟ بتوں کی، دیوی اور دیوتاؤں کی بے بسی کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ نبیوں ولیوں کی بے بسی کو اللہ نے یہاں پر بیان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو بے بس بنایا ہو تو پھر ہی نا، اللہ نے تو ان کو پاوروں والا بنایا ہے، قدرتوں والا بنایا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ ایک اور حوالہ سن لیجیے جی، یہ تفسیر ماجدی ہے اور اس کی جلد نمبر سوم ہے اور صفحہ نمبر ہے 379، ورکے دا پاسا کھبا۔ تو یہاں پر یہ جو 17ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، سارے اکٹھے ہو جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ کون ہے؟ کون ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے؟ فرماتے ہیں تو ایسی عاجز اور درماندہ مخلوق کو معبود ٹھہرا لینا کس درجہ حماقت اور سفاہت ہے۔ یہ سارے نبی ولی نہیں، یہ سارے مورتیاں، یہ ساری مورتیاں مل ملا کر ایک مکھی جیسی حقیر و بے حقیقت مخلوق کو پیدا بھی تو نہیں کر سکتی۔ پیدا کرنا تو بڑی چیز ہے، ان کے آگے نظر اور چڑھاوے جو ڈھیر لگے رہتے ہیں، ان میں سے اگر وہ کچھ اٹھا لے جائے تو ان میں اتنی سکت بھی تو نہیں کہ اس کو اس سے واپس لے لیں۔ تو یہ کن کی بے بسی ہے؟ بتوں اور مورتیوں کی۔ بھائی نبیوں ولیوں کا یہ ذکر نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ اب یہ میرے پاس ایک اور تفسیر ہے حنفیوں کے ایک بہت بڑے عالم، حنفیوں کے بہت بڑے عالم امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 22ویں پارے کی جو آیت ہے، وہ کھجور کی گٹھلی والی جو آیت ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں والذین تدعون من دونہ من الصنم، کیا الفاظ ہیں یہ دیکھ لیں جس کا دل کرے، من الصنم، اللہ کے سوا جن کو یعنی بتوں کو، صنم یعنی بتوں کو تم پوجتے ہو، یہ کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک بولیے یہ کون ہے؟ بت ہے، نبی ولی نہیں ہے۔
یہ تفسیر عثمانی بھی میرے پاس موجود ہے، اس کے بھی میں نے حوالہ جات لگا کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا ماحول خشک ہوتا جا رہا ہے روٹین سے ہٹ کر، اس لیے میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ فرماتے ہوتے ہیں ساری دیگ کھانا ضروری نہیں ہوتی، 2-4 چمچیاں لگا لو تو پتہ لگ جاتا ہے ذائقہ کیسا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بس یہ چند ایک حوالہ جات تو آپ نے تفسیروں کے سن لیے ہیں، آپ اسی سے اندازہ کر لیں ان آیتوں میں اللہ نے بتوں کی بے بسی کو بیان کیا ہے، یہاں پر نبیوں ولیوں کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور واقعی میرے اللہ نے حق فرمایا ہے، ساری کائنات کے بت اکٹھے ہو جائیں، چاہے وہ سونے کا، چاہے وہ تانبے کا، چاہے وہ چاندی کا، چاہے وہ لکڑی کا، چاہے وہ مٹی کا، چاہے وہ پتھر کا، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ نیا ہو، چاہے وہ پرانا ہو، سارے بت اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ بت تو اتنے مجبور ہیں، سامنے ان کے چڑھاوا پڑا ہوتا ہے، مکھی ان سے چھین کر لے جائے تو بیچارے چھڑا بھی سکتے نہیں۔ بولیے ایمانداری سے بتاؤ، کیا آپ کے نبی کی یہ شان ہو سکتی ہے؟ بولیں کس کی بات ہے؟ یہ بتوں کی بات ہے بھائی، بت اتنا کمزور ہے، تو جو اتنا کمزور ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، مکھی کا مقابلہ بھی کر نہیں سکتا، تو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ وہ پروردگار ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اب یہاں پر ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے جس کو تم مشکل کشا مانتے ہو اس کے سامنے چیز پڑی ہے، اس نے پکڑ لیا، مکھی چھین رہی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، تو یہ ہے سلب، چھیننا، مکھی چھین رہی ہے، ادھر وہ کھینچ رہا ہے، ادھر مکھی کھینچ رہی ہے، کہتا ہے جو طاقتور ہوگا وہ کھینچ لے جائے گا، پھر ہمیں کہہ رہا ہے وہ مولانا صاحب، کہتے ہوئے تمہارے مشکل کشاؤں سے تو مکھی تگڑی نکلی۔ اب اپنی ایمانداری سے بتاؤ، ہم اپنا مشکل کشا یا اللہ کو مانتے ہیں، یا رسول اللہ کو مانتے ہیں، یا صحابہ کو مانتے ہیں، یا اللہ کی عطا سے ولیوں کو مانتے ہیں؟ کیا ہم بتوں کو مانتے ہیں؟ بولیے نہیں نا۔ تو وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ولی ایک طرف زور لگائیں اب مکھی ایک طرف زور لگائے تو مکھی کھینچ کے لے جائے گی، کیونکہ اس کی طاقت زیادہ ہے، باقی مجبور ہیں، مکھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں ہم نے ان ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہی نہیں جو مکھی کا مقابلہ نہ کر سکیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہی نہیں جو مکھی کا مقابلہ نہ کر سکے، ہم نے تو اس لجپال آقا، سونے پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے کہ جن کے دروازے پر مکہ والوں کے 40 جوان ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ 40 جوانوں کا مطلب یہ ہے کہ 80 آنکھیں نبی کریم علیہ السلام کے دروازے پر لگی ہوئی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات زمین سے ایسی مٹھی بھری ریت کی اور یوں کر کے ان کافروں کی طرف پھینکا، اللہ کی شان، سرکار ان کے اندر سے گزر گئے، سارے کافر مل کر بھی میرے مصطفیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جی مکھی کچھ لے جائے چھڑا نہیں سکتے۔ کوئی انصاف بھی کسی چیز کا نام ہے۔ ڈرنا چاہیے، مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے۔ اللہ نے اگر فرما دیا میں نے بتوں کی بے بسی بیان کی، تو کہتا تھا یہ نبی ہیں، میں نے بتوں کی بے بسی بیان کی، تو کہتا تھا یہ ولی ہیں، تو کیا جواب دے گا اللہ کو؟ یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ذرا سنتے جائیں، یہ کیا کتاب ہے، کون سی ہے؟ لکھا ہے نا بخاری شریف، بخاری شریف ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 1738 ہے، اور اس کے اندر یہ جو روایت ہے 6929 وہ سن لیجئے ذرا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ،
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت کو، ایک ٹولے کو، ایک گروپ کو کائنات میں سب سے زیادہ شریر سمجھتے تھے، سب سے زیادہ شرارتی آپ ایک جماعت کو سمجھتے تھے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّهُمْ انطلقوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہ ٹولہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ آیتیں جو اللہ نے کافروں کے بارے میں، بے ایمانوں کے بارے میں، بتوں کے پجاریوں کے بارے میں اتاری تھیں، ان آیتوں کو پڑھ کر مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ فرمایا جو ایسے گروپ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کو کائنات کا سب سے بڑا شرارتی سمجھتے تھے۔ سمجھ آ گئی نا؟ مثلا میں جو کہوں یہاں پر یہودی لعنتی ہیں، یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے قرآن میں یہودیوں کی لعنت کے اسباب بیان کیے ہیں، کئی سبب اللہ نے بیان کیے ہیں، اس وجہ سے بھی ان پر لعنت، اس وجہ سے بھی ان پر لعنت، اس وجہ سے بھی ان پر لعنت۔ میں نے کن کا ذکر کیا بھلا؟ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں نا۔ کوئی بندہ میری بات اٹھا کر کسی اور دوسری جماعت والے کے پاس چلا جائے اور اسے کہے جی میں نے سنا مولوی صاحب کہہ رہے تھے آپ کی جماعت کا نام لے کر کہ آپ کے اوپر اللہ کی لعنت، اب بتائیں وہ بندہ شرارت کر رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ میری بات اٹھا کر، حالانکہ میں مسلمان ہی ہوں نا، میری بات اٹھا کر دوسرے مسلمان پر لگائے تو وہ شرارتی بنتا ہے، تو جو کافروں والی بات اٹھا کر نبیوں پر فٹ کرے کیا وہ شرارتی نہیں بنے گا؟ بولیے بنے گا۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 6929 ہے۔ امام بخاری نے لکھا وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یراہم شرار خلق اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک ساری مخلوق میں ایک جماعت ایسی تھی جو سب سے زیادہ شرارتی تھی۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ ہے، وہ آیتیں جو اللہ نے بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، بے ایمانوں کے بارے میں اتاری ہیں، وہ والی آیتیں اٹھا کر کن پر فٹ کرتا ہے؟ بولیے مومنوں پر فٹ کرتا ہے۔ یہ الفاظ سنیں ذرا غور سے، ترجمہ سن لیا، اب ذرا الفاظ سنیں، آپ کو خود ترجمہ سمجھ آئے گا۔ فرماتے ہیں انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار، نزلت فی الکفار، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، فجعلوها علی المؤمنین، وہ آیتیں جو اللہ نے کافروں کے بارے میں اتاری ہیں مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ کائنات کے سب سے بڑے شرارتی ہیں۔ بھائی یہ نبیوں کی یہ شان نہیں کہ مکھی نہ بنا سکیں، یہ نبیوں کی شان نہیں، ولیوں کی شان نہیں کہ وہ گٹھلی کے مالک نہ ہو سکیں۔ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، نام ہے حضرت موسیٰ، بولیے کیا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو جو شان عطا فرمائی سبحان اللہ، ان کا ایک ڈنڈا تھا، ڈنڈے کا کمال سن لیں، نبی کا کمال تو سبحان اللہ، کس کا کمال سن لیں؟ ڈنڈے کا، اللہ کے نبی کا ڈنڈا، کمال سبحان اللہ۔ آپ کی قوم کے 12 سردار آ گئے، پانی چاہیے جی، پانی کوئی نہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سنیں یاد کرو نا، جب قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پیارے موسیٰ یہ اپنا سوٹا مارو نا پتھر پر، ہائے ہائے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ کے نبی کی شان سبحان اللہ۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا کمال سنتے جانا، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پتھر پر مارا، اللہ تعالیٰ نے فی الفور پانی، پتھر کے اندر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ ایک اور موسیٰ علیہ السلام کا سبحان اللہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کے اندر ایک بندے نے اپنے کزن کا قتل کر دیا. کزن کا قتل کرنے کے بعد خود دعویٰ کرنے لگا ہائے میرے کزن کو کس نے مار دیا, کس نے مار دیا. کیس آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ ان سے کہیں ایک گائے, وہ گائے والا واقعہ مشہور ہے نا, کیسی ہو, رنگ کیسا ہو, یہ ساری نشانیاں انہوں نے پوچھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. فرمایا ایسا کرو, یہ ایک گائے ہے اس کو ذبح کرو. اب یہ دیکھنا نبی تو نبی ہے, یہ گائے ہے, گائے, ایک گائے کو ذبح کرو. یہ گائے بڑی خاص تھی, ایک اللہ کا ولی تھا اس کی گائے تھی. گائے کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا, وہ ٹکڑا کون سا ہے اس میں بھی علماء کے اقوال ہیں, یا زبان تھا یا دم والا حصہ تھا, بہرحال جو بھی, اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے جسم کو لگاؤ. ولی کی گائے کے جسم کا ٹکڑا جب مرنے والے کے جسم کو لگے گا اللہ اس میں زندگی عطا فرما دے گا. جب ولی کی گائے لگ جائے تو مردے زندہ ہو جائیں. نظام ہے اللہ کا, کرنا تو اللہ نے ہے نا, لیکن سبب اللہ نے کس کو بنا دیا نا. زندہ کون کرتا ہے, مارتا کون ہے, لیکن کبھی اللہ نے خود کسی کو مارا نہ. اللہ کا نمائندہ آتا ہے حضرت اسرائیل, مارتا وہ ہے. زندہ کون کرتا ہے اللہ, لیکن کبھی اللہ نے خود آ کر کسی کو زندہ کیا نہ. اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے چل پکڑ روح اس میں ڈال. ماں کے پیٹ میں روح کون ڈال کے جاتا ہے, بولیے, فرشتہ ڈال کے جاتا ہے. قیامت آئے گی تو حضرت اسرافیل وہ اپنی بانسری بجائیں گے, سور پھونکیں گے, آواز نکلے گی, سارے مر جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا تو سب سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا, ان کی بانسری کو اٹھائے. اللہ فرمائے گا چل چکنا دوبارہ بجا. وہ دوبارہ بجائیں گے. ان کی بانسری کی آواز کے سبب سے, اس کے وسیلے سے, سبب اور ذریعے سے اللہ پھر ساری کائنات والوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا. توجہ ہے ذرا. اب یہ کہنا کہ مکھی نہیں بنا سکتے ہیں, سن لو, رب کے پیارے ایک اور نام ہے حضرت عیسیٰ. آئے ہے ان کی شان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے مجھے نبی نہ ماننے والو, آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ, میں تمہیں کمال دکھاتا ہوں. حضرت جی کیا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد کو قرآن کے اندر بیان فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بِإِذْنِ اللہ. فرمایا میں انگلی سے پرندے کی تصویریں بنا کر اوپر پھونک مارتا ہوں, وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, فرمایا میرے پاس ایسا اندھا لے کر آ جاؤ جس کی آنکھ کا ڈیلا بھی نہ ہو, میں نبی عیسیٰ علیہ السلام اس کو آنکھیں بھی عطا فرما دیتا ہوں. وَالْأَبْرَصَ, میرے پاس کوڑ کا مریض لے کر آ جاؤ, میں ہاتھ لگا کر اس کو شفا عطا فرما دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور یہ باتیں کرنے والوں کہ نبی مکھی نہیں بنا سکتے, ولی مکھی نہیں بنا سکتے. اور رب کے پیاروں کی شان ذرا مجھ سے سنتا جا. رب کا قرآن بیان کرتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری شان ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو بھی زندہ فرماتا ہوں. میں پرندے بھی پیدا کرتا ہوں, میں پرندوں کو تخلیق بھی کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں. فرمایا میرے پاس اٹھ کر اپنے گھروں میں چلے جاؤ, اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے کھا کر آ جاؤ, جو دل کرتا ہے اپنے گھروں میں چھپا کر آ جاؤ. میں عیسیٰ علیہ السلام وعدہ کرتا ہوں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, جب میرے پاس آؤ گے جو کھا کر آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا, اور جو چھپا کر آئے ہو میں نبی تمہیں وہ بھی بتا دوں گا.
اللہ کے پیاروں کی شان ہے سبحان اللہ، قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ فرمایا ہم نے فرعونیوں کے اوپر طرح طرح کے عذاب بھیجے، طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجی، مینڈک بھیجے، جوئیں بھیجی، خون کا عذاب بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان کے اوپر عذاب آیا انہوں نے ہر مرتبہ کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے اللہ کے نبی جی آپ کی مہربانی، آپ ہمارا طوفان ٹال دیں، جوئیں ٹال دیں، ڈڈو ٹال دیں، مینڈک ٹال دیں، طوفان ٹال دیں۔ خون کا عذاب آ گیا، ہمارا پانی خون بن گیا، ہمارا دودھ بھی خون بن گیا، ہماری ہر چیز خون کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، مہربانی کریں ہمارا عذاب ٹال دیں۔ رب کا قرآن بیان کرتا ہے جب بھی ان کے اوپر عذاب آیا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا عذاب ٹال دیں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ اور یہ کہنا کہ نبی مکھی نہیں بنا سکتے، نبی کا سوٹا دریا کے اوپر چل جائے دریا کا سینہ چاک ہو جاتا ہے۔ پڑھو رب کا قرآن، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر دریا پر پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، سامنے دریا آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اللہ کے نبی اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر اپنا سوٹا مارا، اللہ کے امر سے اللہ کے نبی کا سوٹا لگا تو دریا کے اندر سے فوراً رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے پیارے موسیٰ دوبارہ سوٹا مار کر رستے کو بند نہ کرنا، ابھی رستے کو بند نہیں کرنا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہم جند مغرقون، انہوں نے بچے ڈوبنے نا، ابھی رستہ بنا رہنے دیں، ابھی رستہ بند۔ اس کا مطلب رستہ بنانے کا اختیار بھی رب نے دیا، رستہ بند کرنے کا اختیار بھی اللہ نے دیا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا ابھی آپ رستہ بند مت کرنا۔ کیا شان ہے اللہ کی! یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، تو میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بخاری شریف میرے پاس موجود ہے، جمعہ کا دن تھا، بخاری شریف میں حدیث لکھی پڑھی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا وقت تھا، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی تقریر کے دوران کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے ہمیں بارش دلوا دیں، آقا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بخاری شریف کے اندر لکھا موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی سرکار ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے، ہم نے دیکھا بارش کے قطرے سرکار کی داڑھی کو چوم کر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ بارش ہو رہی ہے، جمعہ ہو گیا، بارش ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اگلا جمعہ آ گیا، پھر بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس بارش بہت ہوگی، اتنی بہت ہے، سائیاں لجپالا، اب ہمیں اور بارش نہیں چاہیے، مہربانی کریں بارش کو روک دیں۔ بخاری شریف کے اندر لکھا موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائی، فما یشیرو، جدھر جدھر سرکار کی انگلی کا اشارہ جاتا تھا ادھر ادھر بادل پھٹتے جاتے تھے۔ سرکار نے یوں گول اشارہ فرمایا، یوں گول جیسے روٹی ہوتی نا گول، یوں سرکار نے گول اشارہ کر کے نا جب چکر مکمل کیا تو روٹی کی طرح بادل کا ٹکڑا وہاں سے کٹ
کر سائڈ پہ ہو گیا۔ اب سرکار نے دعا مانگے اللہم ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے اوپر نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا۔ مدینہ شریف گول روٹی کی طرح اوپر سے بادل ہٹ گیا، مدینہ کے اندر بارش رک گئی، باقی سارے مدینہ کے ارد گرد بارش کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب بتاؤ ان ساری حدیثوں، ابھی یہ سرکار کی شان تک کا تو خدا کی قسم ٹاپک ہی ایسا ہے، اگر آپ کہنا جمعہ عشاء کے بعد تو عشاء تک میں سرکار کی شان سناؤں دلیلیں ختم نہ ہو۔ اور جب اتنی دلیلیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، سرکار نے یہ کیا وہ کیا، پتھروں کو بلایا، مردوں کو زندہ کیا، سرکار نے درختوں کو چلایا، ٹہنیوں کو توڑا پھر جوڑا، چاند کو توڑا پھر جوڑا، سورج کو موڑا، تو شرم کر یار۔ اب تو نہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہنا کہ نبی مکھی نہیں بنا سکتا۔ اور ظالمہ یہ ساری کتابیں بتاتی ہیں اللہ نے بتوں کے بارے میں کہا سارے بت اکٹھے ہو جائیں تو مکھی بنا سکتے نہیں۔ نبیوں کی شان تو سبحان اللہ یار، اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما